باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم ایک بار پھر 313 سنی نیٹ ورک کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی فیضان قرآن پر کچھ عرض و گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، آپ کی ذات میں ہر بات سے خوشبو آئی، یہ کرشمہ ہے، کرامت ہے یا معجزہ ہے کوئی، میں نے قرآن کو چھوا ہاتھ سے خوشبو آئی، اور رات کو سو گیا طیبہ کا تصور کر کے، رات کو سو گیا طیبہ کا تصور کر کے، رات بھر اشک میری ذات سے خوشبو آئی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاکیزہ کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک یہ قرآن جس کو ہم نے ہی نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن وہ متبرک کتاب ہے کہ جو پہلے دن سے لے کر اور ابھی تک اور قیامت تک اپنی شان، اپنی عظمت اور اپنی بزرگی بیان کر رہی ہے، اور قیامت تک لوگوں کو فیض یاب کرتی رہے گی۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر اور ابھی تک بے شمار کتابیں نازل ہوئیں، چاہے وہ توریت ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، ساری کتابوں کے اندر کہیں نہ کہیں تحریف ہوتی ہوئی نظر آئی، لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن کی یہ شان ہے، قرآن کی یہ عظمت ہے کہ جیسا پہلے دن نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہی ہے، اور قیامت تک نہ اس کے ایک زبر میں حرف آ سکتا ہے، نہ اس کے ایک پیش میں حرف آ سکتا ہے، اور نہ اس کے صد و مد میں کوئی تحریف کر سکتا ہے، کیونکہ ساری کتابیں جو نازل ہوئی تھی وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کی شرارت کی وجہ سے، لوگوں کی جہالت کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں ان میں تحریف ہوئی، لیکن قرآن عظیم کا وہ معجزہ ہے کہ اس قرآن کو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے، اسلام کے شہزادوں نے اپنے سینوں کے اندر بسایا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ طاقت، یہ ہمت عطا فرمائی ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ کسی نے 15 مہینے کے اندر قرآن کو حفظ کر لیا، کسی نے جو ہے 1 سال کے اندر قرآن کو حفظ کر لیا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے قرآن کا فیض عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے قرآن عظیم کی جو ہے تلاوت کے ذریعے سے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جو جتنا اس کو تلاوت کرتا رہتا ہے، بندہ اس کو سچے دل سے پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے شمار مرتبے عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس قرآن کے دامن سے وابستہ ہوں، اپنی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کریں، اپنی رات کی جو ہے جب سونے کے لیے جائیں، اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے جائیں تو اس قرآن عظیم کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تمام بلاؤں سے، تمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی کا یہ معجزہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، پورے قرآن کا مرتبہ، پوری قرآن کی شان، پوری قرآن کی عظمت تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو وہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا، سبحان اللہ۔ تو اس میں بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم اور آپ اس قرآن سے دور ہیں، آج ہم اور آپ قرآن کی تلاوتوں سے دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری پریشانیاں ہمارا مقدر بنی ہوئی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم
ذہنی سکون میں رہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے سکون والا ماحول پیدا ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جتنا قرآن پڑھیں گے، اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا، تمام تکلیفوں کو دور فرمائے گا۔ ہمارے بزرگوں کو یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب بھی ان پر کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی تکلیف آتی تھی، وہ ادھر ادھر نہ بھاگ کر، اس کے در پر نہ جا کر قرآن کو کھولتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت کرنے کے بعد تھوڑا پانی لیتے تھے اور وہ پانی پر دم کر کر پی لیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا سی تکلیف ہوتی ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ذرا سی تکلیف ہوتی ہے فوراً طبیبوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے اور آپ کے پاس میں ہر پریشانی کا حل قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ قرآن کو تب ہم کھولتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کئی سالیں گزر جاتی ہیں، قرآن شریف طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے، ہمارے گھر کے کسی بھی افراد کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو کھول کر اس کی تلاوت کریں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے کہ آج سے ہم نے اگر قرآن کی تلاوت شروع کر دی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے رحمتیں، اللہ کی رحمتیں ہمارا گھر کا پتہ جو ہے پوچھتی ہوئی ڈھک کریں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر بے شمار برکتیں، بے شمار رحمتیں، بے شمار عظمتیں نازل ہوں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پریشانیوں سے حفاظت مل جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تکلیفوں سے دور ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ذہنی سکون حاصل ہو جائے، تو ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پاک کے صدقے میں ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کو قرآن عظیم کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو پوری زندگی قرآن عظیم کی تلاوت کر کے اپنی زندگی کو